من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ حضور نبی رحمت، شفیع معظم، رسول محتشم، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، عزت کی مسند پہ جلوہ گر علماء کرام، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جان نے جاننا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ محمد جان نے جاننا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو معکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ آقا مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ اپنے مقدر پہ ناز کریں۔ میرے استاد کہا کرتے ہیں، آقا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہم خوش قسمت ہیں، بختاں ور ہیں، ہم اس رسول کے امتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ایک میں اور آپ نہیں، پیغمبر بھی حضور کا امتی ہونے کی آرزو کرتے رہے۔ کوئی خط لکھتا رہا، کوئی چھت پہ چڑھ کے راہیں تکتا رہا، کوئی بشارتیں دیتا رہا، کسی نے کعبہ بنا کے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ بھیج دے اس پیارے کو، ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہواری جمع کر لیے، فرماتے ہیں میں تو جا رہا ہوں، چلو میں نام بھی بتا کے جاتا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، سنو میرے بعد آنے والے پیارے کا نام احمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہواری کھڑا ہو جاتا ہے، کہا ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے کہ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ آپ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے ہیں، ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیں، اللہ بینائی لوٹا دیتا ہے۔ آپ کسی کوڑی مرض کے مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیں، اللہ اسے شفا یاب کر دیتا ہے۔ آپ تو مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگتا ہے۔ اتنی عظمتیں تو اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور جس کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ میرے استاد کہتے ہوتے ہیں، میاں یہ فطرت ہوتی ہے، فطرت ہر بیٹے کی فطرت ہے، فرما بردار بیٹے کی، ہر بیٹے کی فطرت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ سے افضل کوئی نہیں۔ ہر شاگرد سوچتا ہے کہ میرے استاد سے افضل کوئی نہیں۔ ہر مرید کا تخیل ہوتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کوئی نہیں۔ ہر کارکن ڈنڈورا پیٹتا پھرتا ہے، میرے قائد اور لیڈر سے افضل کوئی نہیں۔ اور میاں امتی بھی تو سوچتا ہے کہ میرا نبی تو میرا نبی ہے، وہ تو بدبخت ہے جو نبی نبی بھی پکارے عیب بھی نکالتا رہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی ہے اس نو جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر، او بولی عیب نظر، عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے، حسان بن ثابت سامنے کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، سونیا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ میرے استادی گرامی پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے،
آپ فرماتے ہیں میں ہمدرد لاہور میں ایک پروگرام کے اندر گیا. اس پروگرام کے سٹیج پہ تمام تر مکاتیب فکر کے علماء تھے، ہر مسلک کے مولانا. ایک مولوی صاحب کو میں نہیں جانتا وہ کہاں کے رہنے والے تھے اور ان کا نام کیا تھا، وہ غیر معروف سے تھے. جب انہوں نے گفتگو شروع کی ایسا جملہ کہا، ایسا جملہ کہ جو یار توجہ میری طرف رکھیں، وہ نئی چیز نہیں ہے، توجہ رکھیں. آپ تھوڑی آواز کھول دیں بھائی اس کی ذرا. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسا جملہ کہا کہ جو لوگوں کے دل پہ خنجر بن کے چلا. مولوی صاحب کہنے لگے نبی تو اپنی سگی بیٹی نہیں بخشوا سکے، انہیں بھی عمل کرنا پڑا. میں حیران تھا کہ سارا مجمع مجھے دیکھنے لگا. میاں بات اس نے کی ہے، لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو جب میں سوچتا رہا تو میرے دل سے آواز آئی، لگتا ہے ان لوگوں کو میرے پہ کوئی توقع ہے. جب مجھے مائک ملا تو میں نے اس مولوی کو مخاطب کر کے کہا حضرت جی وہ تمہارا نبی ہوگا جو سگی بیٹی نہیں بخشواتا. ہم نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جنہوں نے ہمیں بتایا الفاطمہ تو سیدہ تو نسائے اہل الجنہ، میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو کہتا ہے بخشوا نہیں سکا، میں کہتا ہوں وہ مدینے میں بیٹھ کر جنت کی سرداریاں بانٹ رہا ہے. اور میاں جو اپنی بیٹی خود نہیں بخشوا سکا وہ تیرا کیا کرے گا؟ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا؟ جو اپنی نہیں بخشوا سکا وہ تیرا کیا کرے گا؟ وہ ہمارا نبی ہی نہیں ہے جو سگی نہیں بخشواتا. اور میاں ہمارا تو وہ نبی ہے جس کی صرف انگلی اٹھ جائے چاند کا کلیجہ چیر دیتی ہے، اور ہاتھ اٹھ جائیں تو سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا ہے. او سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندہ ہے، او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندہ ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. پتہ نہیں تو کس کے قصیدے پڑھتا ہے جس کے چاہنے سے بیٹی نہیں بخشی گئی. اور میاں ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کے دل میں ذرا سی چاہت پیدا ہو جائے اللہ قبلے بدل دیتا ہے. ذرا قرآن تو پڑھنا. قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں. کتنے؟ صرف پڑھنے والے بولو کتنے؟ 4. میرے حضور نے ابھی 2 فرض پڑھائے تھے کہ دل میں بات آئی، باری تعالیٰ تو نے مجھے نبیوں کی صدارت عطا فرمائی، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا کے بھیجا، کیا تھا میرا قبلہ بھی بیت اللہ بنا دیتا. یہ بات حضور کے دل میں آئی. یوں آسمان کی طرف رخ انور اٹھا، ادھر سے آواز آئی جبریل حکم رب جلیل. فرمایا جلدی جا میرے محبوب کو جا کے کہہ دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیا تیرا بار بار اٹھنے والا چہرہ ہم بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، ابھی رخ انور پھیر. اللہ پاک تیری نماز تو پوری کر لیں. آواز آئی میری نماز بعد میں پوری کرنا، اپنی مرضی پہلے ہی پوری کر لے. پاگل ہو گئے لوگ. او میاں سنو، علماء کی نظر ایک بات آپ توجہ کریں گے سمجھ آپ کو بھی چلے گی. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ قبلہ تن کے اوپر جو تنوین ہے اسے عربی میں یہ 2 زبریں ہوتی ہیں، ان 2 زبروں کو عربی میں تنوین کہتے ہیں. تنوین اسم کی علامتوں میں ایک علامت ہے، اور اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معرفہ اور نکرہ. معرفہ خاص چیز کو کہتے ہیں اور نکرہ عام کو. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے جو چیز حضور سے جڑ جائے خود ہی معرفہ بن جاتی ہے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہ تنوین نکرہ کی ہے، نکرہ کی عام. پتہ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا تھا سونیا تو صرف بیت اللہ کی بات کرتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب آج تو جدھر منہ کرے گا اللہ اسے قبلہ بنا دے گا. می وریا کستوریاں دا جد یار نے چوڑیاں زلفاں، قبلہ اوتھے ہی بنیا سائم جتھے یار نے موڑیاں زلفاں. حواری کھڑا ہو کے کہتا ہے ابن مریم جس کے آپ قصیدے پڑھتے ہو آپ سے بھی افضل ہوگا. اور فرمایا میاں تو صرف افضل ہونے کی بات کرتا ہے، وہ اتنی عظمتوں کا مالک ہے، اتنی فضیلتوں کا حامل ہے، اتنا بلند مرتبت ہے. اگر اس محبوب کے نالین کے تسمے
کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے یہ بھی مقدر کی بات ہے. تو ہم تو بختاں ور ہیں. ہم نے آرزو بھی نہیں کی, تمنا بھی نہیں کی, خط بھی نہیں لکھا, کوئی بشارت بھی نہیں دی. ہم تو ماں کی گود میں آئے, پیغام ملا مبارک ہو محمد کا غلام بن کے آیا ہے. پتا کس محمد کا؟ جس کو اللہ نے پیدا کر کے کیسا اعلان کیا, کہا لولا کا لما خلقت الافلاک, لولا کا لما خلقت الدنیا, لولا کا لما اظہرت ربوبیتی. سونیا تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا, میں فلک پیدا نہ کرتا, زمین پیدا نہ کرتا, لوح و قلم پیدا نہ کرتا, بلکہ تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا, میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا. میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, کنت کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے تو جانتا بھی کوئی نہیں تھا. احببت ان اعرفا, مجھے ایسے محبت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. میں نے اپنی پہچان کے لیے, اپنی محبت کے لیے, اپنی چاہت کے لیے اپنے نور سے تیرے نور کو پیدا کیا. جب پیدا کر لیا تو تیرے نور سے آواز آئی الحمدللہ رب العالمین. جواباً میں نے بھی خوش ہو کے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے سونیا جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفائی ہے. پھر وہ نور میں نے, اللہ جزاک اللہ, اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے. یہ نعروں کا سارا وقت مجھے دے دیں, آخر پہ میں نعرے لگاؤں گا آپ کی تسکین کے لیے تاکہ مختصر وقت میں زیادہ باتیں کر سکوں. اللہ نے یہ نور پھر حریم ناز میں رکھا, وہ سیر کرتا رہا. المکثر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت قریب آیا تو اللہ نے یہی نور حضرت آدم کی پیشانی میں جڑ دیا. فرشتوں کو حکم سجدہ ہوا, سجدہ کر کے اٹھے, ہاتھ بند کر فرشتے جناب آدم علیہ السلام کو محبت سے, پیار سے, عقیدت سے مسلسل دیکھنے لگے. عرض کیا باری تعالیٰ یہ فرشتے مجھے مسلسل کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آواز آئی ہے تجھے نہیں دیکھ رہے, تیری پیشانی میں میرے محمد کا نور دیکھ رہے ہیں. جناب آدم عرض کرتے ہیں اللہ پاک وہ نور مجھے بھی دکھا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں رکھا, انہوں نے یوں زیارت فرمائی اور چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا. ہمارا بھی تو بھائی یہی عقیدہ ہے, حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے, ہم چوم کے آنکھوں سے لگا کے یہی کہتے ہیں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. آقا آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے حضور فرماتے ہیں پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ناخنوں سے لے کر وہ نور آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھ دیا. لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات, میں ہر دور میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں. میری تخلیق کے دوران فطرت سے بددیانتی نہیں کی گئی. میرا نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوتا جناب ابراہیم کے صلب تک آ گیا. ابراہیم علیہ السلام سے میرا نور حضرت اسماعیل میں آیا, اسماعیل سے حضرت نابت میں, نابت سے یشجب, یشجب سے یارب, یارب سے تیرہ, تیرہ سے نہور, نہور سے عد, عد سے عدنان, عدنان سے ماد, ماد سے نزار, نزار سے مزر, مزر سے الیاس, الیاس سے مدرکہ, مدرکہ سے خزیمہ, خزیمہ سے کنانا, کنانا سے مالک, مالک سے فہر, فہر سے غالب, غالب سے لوئی, لوئی سے کعب, کعب سے مرہ, مرہ سے کلاب, کلاب سے عبد المناف, عبد المناف سے عبد الحاشم, عبد الحاشم سے عبد المطلب, عبد المطلب سے میرا نور حضرت عبداللہ میں, اور عبداللہ سے بسد انداز یکتائی, بغایت شان زیبائی, امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. اپنے انداز میں کہیں کہ محمد مصطفیٰ آئے, بہاروں پر بہار آئی, زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. میرے حضور جب آئے نا, یہ امانت جب حضرت اماں آمنہ کے پاس آئی, فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت بہ ولا وجدت لہ ثقلا کما تجد النساء الا انی انکرت رفع حیضتی واتانی آت وانا بین النائم والیقظان وقال هل شعرت انک حملتی فکأنی یقول ما ادری وقال انکی حملتی بسید هذه الامت ونبیها فذلک یوم الاثنین او کما قالت. اور سنیے لوگ تو پاگل ہو گئے ہیں نور و بشر کے جھگڑوں کے اندر. اللہ میرے محبوب علیہ السلام, میرے استاد کہا کرتے نا ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے,
ਪੈਂਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਇਹੋ ਸ਼ੋਰ ਡਿਠਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸਾਂ ਹੋਰ ਡਿਠਾ ਸਾਂ ਹੋਰ ਡਿਠਾ हुजूर की वालिदा के लफ्ज सुने और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरे महबूब की वालिदा फरमाती हैं मां शौर तो इन्नी हमल तो बही, मुझे पता ही नहीं था मेरे पेट में कुछ है। मां के बतन में बच्चा हो मां बोझ महसूस करती है। हजरत आमना फरमाती हैं अल्लाह की कसम मैंने एक दिन भी बोझ महसूस नहीं किया। अय्याम मखसूसा बंद होने के बाद मैं नींद और बेदारी के दरमियान थी। एक आने वाला आया, उसने मुझे जगाया, जगाकर पूछा हल शौरती इन्ना की हमल थी, आमीना जानती हो कि तुम्हारे बतने पाक में कुछ है? फका अन्नी यकूलु मा अदरी, कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं जानती। उसने कहा इन्ना की हमल थी बिसय्यद हाज़िहिल उम्मत व नबिय्हा, आमना फिर तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे बतन में इस उम्मत का सरदार नबी पैदा फरमाया है। अल्लाहु अकबर। फरमाती हैं फिर वक्त बीतता रहा, लैलो नहार करवटें बदलते रहे। एक दिन ऐसा आया कि खराज मिन्नी नूर, मेरे बतन से क्या निकला? बोले क्या निकला? अदा लहू बाद कसूर शाम, मैंने अपनी कच्ची कुल्ली में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। ये लफ्ज सिर्फ हजरत आमिना ने नहीं कहे, अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा अशिफा बिनते असद फरमाती हैं मैं हुजूर की दाई थी। ये मंजर तो मैंने भी देखा जब हुजूर दुनिया में जलवागर हुए। फ़अदा अली मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब हत्ता नजर तो इला बाद कसूर शाम, अचानक आमना का हुजरा बुक्का नूर बन गया और मेरी नजरों में मशरक से लेकर मगरब तक नूर फैल गया। आमना की कच्ची कुल्ली में बैठकर मुल्क शाम के महल्ला तो मैंने भी देखे थे। अल्लाहु अकबर, कैसा नूर था। और एक और बात सुन लें यार, आप फरमाती हैं पैदा हो के हुजूर सीधा सजदे में चले गए। कहां गए? जो सजदा करने का इरादा रखते हैं वो बोलें, कहां गए? सजदे में। ये एक सिंपल सा सवाल सुनिए, हर बंदा जानता है सजदा करने के लिए बदन का पाक होना जरूरी है, जगह का पाक होना, लिबास का पाक होना, और हम ये भी जानते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा पाक नहीं होता, जगह भी पाक नहीं होती और लिबास में मलबूस भी नहीं होता। अर्ज की हुजूर आप कैसे सजदे में गए? साहिब शरीयत पैगंबर हैं, उम्मत को पाकीज़गी का दर्स देने आए। फरमाया पगले तू नहीं जानता, मैं दुनिया में आते सिर्फ अकेला पाक नहीं था, जुइलत लियल अर्दो मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह ने मेरी बरकत से पूरी रूए जमीन को ही पाक फरमा दिया था। जाओ आज के बाद तुम जहां सजदा करोगे अल्लाह वहीं कबूल फरमा लेगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत वहब बिन जुमा की फुफ्फी कहती हैं जब हुजूर पैदा हुए ना तो खतना शुदा थे, यानी हुजूर के खतने हुए थे और हुजूर की नाफ कटी हुई थी, नाफ बुरीदा थे। नाफ क्या होती है? नाफ हर बच्चे की वो अंतड़ी होती है जिसके जरिए मां के पेट में बच्चे को मां के गंदे खून से खुराक मिलती है। और याद रखना जो मां के पेट में वक्त होता है उसमें अल्लाह फर्क नहीं आने देता, क्योंकि वो बंदे की मर्जी का नहीं बल्कि किसकी मर्जी का? और अल्लाह की मर्जी का जहां वक्त गुजरे वहां फर्क नहीं आता। यानी हर मां के पेट में जो बच्चा है, जिस मां के बतन में बच्चा हो, वो फकीर की झोंपड़ी में रहने वाली आम खतून हो या बादशाह के महल में रहने वाली मलका हो, अल्लाह हर मां के पेट में हर बच्चे को खुराक एक तरीके से अता फरमाता है। अल्लाह के निजाम में फर्क नहीं आता। अब जिस निजाम के जरिए अल्लाह मां के बतन में बच्चे को खुराक देता है वो दुनिया में आकर काटी जाती है, और जब हुजूर आए तो वो था ही नहीं, वो जरिया नहीं था। अर्ज किया बारे इलाहा, बतने मादर में तू अपने महबूब को खुराक कैसे देता था? समझ नहीं चलती। फरमाया तेरे समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मेरा महबूब बतने मादर में था अल्लाह खुराक कैसे देता था ये खुदा जाने या मुस्तफा जाने, तुम्हारी समझ में आने वाली बातें। सियाबी ने तो यह भी पूछ लिया ना, मता वाजबत लकन नबुवा, हुजूर नबूवत कब मिली आपको? तो कब का ताल्लुक तो जमाने से होता है। तो मेरे हुजूर ने जो कहा हदीस में 3 जवाब मिलते हैं। फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माए व तीन, कुन्तु नबिय्युम व आदम लम मुंजनिदु फी तीनिही, कुन्तु नबिय्युम व आदम बैन रूह वल जस्द। फरमाया कि जब तेरा बाप हजरत आदम, चूंकि हमारी परवाज तो बशरियत के आगाज तक है ना, उससे कबल हम तो नहीं जानते,
میرے حضور نے فرمایا تو کب کی بات کرتا ہے؟ کب کا تعلق حضرت آدم سے شروع ہوا. تو اتنا جان کہ جب تیرے والد حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں تب بھی نبی تھا. جب حضرت آدم کا خمیر گویا جا رہا تھا میں تب بھی نبی تھا. جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے میں تب بھی نبی تھا. اور مجھے کب ملی یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. تم نہیں سمجھ سکتے. ہمیں تو باب عارف کھڑی نے جاتے جاتے اتنا بتلا دیا کہ کب کا سوال کرنے والوں جان لو نور نبی دا اس ویلے دا آدم جدو نہ ہویا. نور نبی دا اس ویلے دا آدم جدو نہ ہویا. بس اول آخر دوویں پاسے اے ہوئی مال کھلویا. یہ جب آدم نہیں تھے تب نبی تھا, جب آدم بن گئے تب بھی نبی تھا. میرے کریم آقا جب دنیا کائنات میں آئے ختم نبوت کا تاج محمد کے سر پہ سجا ہوا تھا. یہ نور جو حضرت اماں آمنہ کی گود میں آیا نا, کچھ دن گزرے تو یہ نور حضرت اماں حلیمہ کی کے مقدر میں آ گیا. حلیمہ فرماتی ہیں میں نے گود میں لیا نا حضور کو تو پریشان تھی, یہ 3 بچہ ہے ملے گا کیا. کمزور اور لاغر سی ڈاچی پہ جب میں سوار ہوئی, جس انداز سے ڈاچی اٹھی, جس انداز سے آگے بڑھی, اس کا انداز ہی مجھے بتانے لگا حلیمہ پریشان ہونا چھوڑ دے تیرا مقدر یاوری کر گیا ہے. میں قبیلہ بنو سعد پہنچی, 2 4 10 دن گزرے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں ایک دن دائیاں جمع ہو کے حلیمہ کے گھر آ گئیں. کہا حلیمہ عجیب بات ہے, پورا قبیلہ جانتا ہے لوگوں کے گھر دیے میں تیل نہیں ہوتا, تیرے گھر تو دیا بھی کوئی نہیں تھا. اب تو امیر زادے بھی راتوں کا چراغ بجھا کے سوتے ہیں. تو اتنی امیر کہاں سے ہو گئی, تیرے گھر ساری رات چراغ جلتا ہے. حلیمہ نے انہیں کوئی جواب, بولیے کوئی جواب. علامہ اقبال کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیوں نہیں دیا. اقبال کہتے ہیں اس لیے انہوں نے جواب نہ دیا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. میں بتاؤں گی انہیں سمجھ نہیں چلنی. ان کو بلایا اندر, اس کمرے میں لے گئیں جس کمرے میں میرے اور آپ کے آقا تشریف فرما تھے. حلیمہ نے یوں اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم خزناہ, اللہ کی قسم جب سے یہ چراغ میرے گھر آیا ہے دیے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت, عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ, بنی تو محمد کی دائی حلیم. اور محمد علی زہری قصوری کا بھی کمال انداز ہے. فرماتے ہیں حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے تے ہوراں وچھالے نوری مسلے, فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی, حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدا. ایک بات حضور کی زوجہ سے, اللہ اکبر, فرماتی ہیں میں بڑی معروف روایت ہے, کپڑا سلائی کر رہی تھی تو سوئی گر گئی, دیے میں تیل بھی کوئی نہیں تھا. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میرے کمرے میں داخل ہوئے, پوچھا عائشہ خیریت ہے؟ عرض کی حضور سوئی گر گئی ہے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حضور مسکرا پڑے. اور محدثین فرماتے ہیں اذا ضحک یتلالأ فی الجدر, جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا. اذا تکلم رویا کنور یخرج من بین ثنایاہ, اور جب حضور کلام کرتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے چھن چھن کے نور نکلتا تھا. سیدہ فرماتی ہیں فتبینت الابرہ بشعاع نور وجہ ہی, اللہ کی قسم چہرہ مصطفیٰ کی نورانیت سے میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو ڈھونڈ لیا. اور سنو یار, اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, میں نے تمہارے پاس کیا بھیجا, ڈٹ کے کہو کیا بھیجا. آنے والا کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری, میں اللہ کا نور بن کے آیا. والدہ کہتی ہے خرج منی نور, میرے بطن سے نور نکلا. دائی کہتی ہے میرے صحن میں نور کھیلتا رہا. بیوی کہتی ہے میرے حجرے میں نور رہا. صحابہ فرماتے ہیں ان الرسول لنور, اللہ کی قسم اللہ کے رسول نور تھے. میں آپ کو 15 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے کسی رائٹر کی تحریر تو نہیں سنا رہا, مولوی کی کہانی تو نہیں سنا رہا, ان کی باتیں سنا رہا ہوں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوا ہے. دیکھنے والے ایسے کمزور نہیں ہوتے. اور میاں ان کی بولی سنیے, دیکھنے والے کہتے ہیں بالغل اولاب کشفت دجاب حسنت جمیع. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے 3 مصرے لکھے, چوتھا سمجھ ہی نہ چلا. رات بھر سوچتا رہا, پچھلا پیر ہوا میری آنکھ لگ گئی اور مقدر کی آنکھ جاگ اٹھی.
حضور خواب میں آئے، کہا سعدی 3 مصروں پہ بس کر دی، ربائی تو 4 کی ہوتی ہے۔ عرض کی حضور چوتھا سمجھ نہیں چلا۔ کتنی پسند تھی میرے حضور کو ربائی، کہا اٹھ دوبارہ پڑھ، بلغل اولاب کشفت دجاب حسنت جمیع خص۔ میں چپ کر گیا، حضور فرماتے ہیں بولنا آگے، صلو علیہ۔ اور یاد رکھنا 3 مصرے شیخ سعدی کے ہیں، چوتھا میرے حضور کا ہے۔ علماء کی موجودگی میں ایک بات کرتا چلوں، میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کو مزہ آئے گا اگر توجہ کی تو۔ اگر یہ ربائی جو حضور کو اتنی زیادہ پسند تھی، اگر آپ ذوق سے آج کی شب پڑھیں گے، میرا ایمان کہتا ہے یہ ربائی قبر میں کام آ جائے گی۔ سوال میں ایک بات بتا دیتا ہوں، فیصلہ خود کر لیں۔ ہر بندے کی قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ کتنے ہیں؟ پہلا سوال فرشتہ پوچھے گا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ کرے ہم جواب دے سکیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، جواب ہوگا، فیصلہ نہیں۔ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کرے ہم کہہ سکیں دینی الاسلام، میرا دین، یہ بھی جواب ہوگا، اس پہ فیصلہ نہیں۔ تیسرے سوال پہ فیصلہ ہوگا جب میرے اور آپ کے آقا سامنے تشریف فرما ہوں گے۔ فرشتہ جانب رسول اشارہ کر کے کہے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ان کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ او بھائی ماضی کا صیغہ ہے، کنت تقول، کیا کہا کرتا؟ یہ نہیں پوچھے گا اب تیرا کیا خیال ہے، وہ پوچھے گا تو ان کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ آج بولیں گے تو ہم کہیں گے نا، ہم کہا کرتے تھے بلغل اولاب کشفت دجاب حسنت جمیع خصال صلو علیہ۔ اوے فرشتے سے پنجابی بولنے کو جی چاہا تو لہجہ پیر میر علی شاہ سے سدھارا لے لیں گے۔ ہم کہتے ہوتے تھے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ کالی زلف تے اکھ ستانی ہے، مخمور رکھی ہیں نا مدبریاں، سبحان اللہ ما کہے ما احسن کا ما، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں۔ اور میرے استاد فرماتے ہیں ہم سے پوچھے گا، میں کہوں گا ہٹو میاں تو اجے میرا یار نہیں ڈیٹا، جنوں ویک کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرنوں سارا گلشن سیس نواوے، جے او رکھدا ہتھ پھلاں وچ ہتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پہ جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، اتے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر او کدرے نظر۔ میرے استاد فرماتے ہیں کیویں نظر آوے، خدا نے او سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، ایسا پیکر تراش کے کائنات میں میرے محبوب کو بھیجا، ایسا نورانی جب وہ پیکر دنیا میں آیا، حضور کا قدم زمین میں لگا ہی تھا کہ ظلمتیں چھٹ گئیں، نور اجالا ہوا، بزم کونوں مقام پر نکھار آ گیا۔ میرے حضور اس دنیا میں جب آئے نا، کبھی آپ تاریخ پڑھیں، یہ انسان شکل و صورت کا انسان تو تھا، انسانیت سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا، یہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارا۔ یار آپ فیصلہ کر کے مجھے بتائیں، جو بندہ اپنے ہاتھوں سے بچی کو زمین بوس کر دے اسے انسان کہتے ہیں؟ جو اپنی ماں کو بازو سے پکڑ کے منڈی بیچ آئے اسے انسان کہتے ہیں؟ یہ تو میرے حضور کی کرم نوازی ہے کہ میرے حضور نے آ کر ہمیں بتایا، او باپ کو کہا پگلے بیٹی زندہ درگور ہونے نہیں آئی، یہ بیٹی تو اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے، بیٹی اللہ کی، بیٹی اللہ کی۔ ایک جملہ میں سناتا ہوں، بیٹیوں والے اپنے مقدر پہ ناز کرو گے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ دنیا میں راضی کرنا چاہے اسے تو بیٹا دیتا ہے، میرا اللہ جس بندے کو دنیا میں راضی کرنا چاہے اسے تو بیٹا دیتا ہے، اور جس پہ خود راضی ہو جائے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کو جنم دے، پروان چڑھا کے جوان کرے،
ہاتھ پیلے کر کے ان کی شادی کر دے، وہ کل میرے ساتھ جنت میں یوں جائے گا جیسے محمد کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر ماں کو منڈی بیچنے والے کو کہا پگلے، ماں منڈی کا سودا نہیں ہے، ماں تو اللہ کی محبت کا ایک روپ ہے، ماں تو خدا کی رضا کا مظہر ہے۔ اور میاں یہ تو وہ ہستی اور دولت ہے، سدرۃ المنتہا سے کھینچ کر اللہ نے تیری جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر بیٹی اللہ کی رحمت ہے، توجہ ہے نا، تھک تو نہیں گئے، پوری دنیا کے اندر اگر بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اسے باپ کا سایہ ملا ہے، تو یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر ماں کو ممتا ملی اور بیٹے کو ماں کے قدموں تلے جنت ملی، تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر آج کسی یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے، کسی بہن کو اپنے بھائی کا وقار ملا ہے، تو یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ کسی خاتون کو اگر جب وہ شوہر نامدار جیسا محافظ ملا، یہ بھی آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔ آج اگر کسی یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھ دے یا بیوہ کے سر پہ کوئی چادر دیتا ہے، یہ بھی محمد عربی کے قدموں کا ہی صدقہ ہے۔ وگرنہ جب حضور تشریف لائے، بھائی اتنے گندے کلچر میں لوگ زندگی گزارتے تھے، اتنا گندا کلچر تھا، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تو میرے حضور آئے اور آ کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سونا کلچر، اتنا پیارا دین، اتنا ستھرا دین دیا، جس دین نے اس کو قبول کر کے اس پر عمل کیا۔ کیا کیا؟ یار عمل کے لیے بالکل ایسے جیسے مدم ہو گئے ہیں۔ جس نے دین کو قبول کر کے اس پر، پھر بولیں، جس بندے نے حضور کے دین کو قبول کر کے اس پر عمل کیا، او بھائی دین پر عمل کرنے والے کے بارے دین یہ نہیں سوچتا کہ میرے پہ عمل کرنے والے بندے کا رنگ کالا ہے، دین یہ نہیں سوچتا میرے پہ عمل کرنے والے کا جو وہ ذات کا حبشی ہے، یا میرے پہ عمل کرنے والا پیشے کا غلام ہے۔ او میاں جو دین پہ عمل کر لے، دین کو اپنے اوپر نافذ کر لے، دین اتنی عزتیں دیتا ہے کہ وہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ جنت تک جاتی ہے۔ صحابہ کی زندگی کا اصول یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے دین پر عمل کرتے تھے، ان کی محبت عمل کی طرف لے جاتی۔ میں معافی چاہتا ہوں، جب ہمیں محبت آئے نا، زیادہ تر ہماری محبتیں تو میلاد شریف کے موسم میں جوش مارتی ہیں، اور ہماری محبتیں عمل کی طرف نہیں لے جاتی۔ صحابہ کو محبت آتی، نماز بڑھا دیتے، نفل بڑھ جاتے، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی۔ صحابہ کو محبت آتی، حضور کی سیرت پہ اور عمل کرتے۔ اور جب ہماری محبت بڑھتی ہے نا، تو اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں غلام ہے، غلام ہے۔ تھوڑی سی محبت اور آ جائے نا، یہ کبھی سٹیج کے لوگ چپ کر کے 10 منٹ بیٹھ جائیں تو میں پیغام دے سکوں، سارے لوگوں کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے، پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی۔ توجہ میری طرف رکھیں 2 لمحوں کے لیے۔ ہماری محبت تھوڑی اور جوش مارے نا، تو ہم کہتے ہیں غلام یہ رسول میں۔ اچھا، اس وقت ہم ایک لمحے میں بھول جاتے ہیں کہ موت تو آخری حل ہے۔ موت سے پہلے 15 چیزیں تھی جو ہم نے قبول کرنا تھی دین کی، وہ نہیں ہم نے کی۔ جیسے ہی نعرہ آیا ڈائریکٹ موت قبول کر لیتے ہو۔ بھائی موت تو آئے گی ہی، موت سے قبل حضور کے لائے دین کو قبول کریں۔ آپ لوگ بڑے نعرے مارتے تھے، میں مارتا ہوں نا، اب میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ عاشق ہیں اور کتنا عشق آپ کا بلندہ ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے آپ کے نعرے روکے۔ میں کہتا ہوں موت بھی قبول ہے، آپ کہنا غلامی رسول میں۔ اگر واقعی عاشق ہے نا، تو 2 لمحوں کے لیے، ساری تقریر میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا، 2 لمحوں کے لیے ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ نعرہ لگائیں، موت بھی قبول ہے۔ تھوڑے بندوں کو قبول ہے۔ موت بھی قبول ہے، ایسے ہی ہاتھ رہیں، موت بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، امامہ بھی قبول ہے، داڑھی بھی قبول ہے، زبان کی سچائی بھی قبول ہے، نظروں کی حیا بھی قبول ہے، لباس مصطفیٰ بھی قبول ہے، قرآن کی تلاوت بھی قبول ہے، ماں باپ کی خدمت بھی قبول ہے، ہمسائے کا حق بھی قبول ہے، حلال کا رزق بھی قبول ہے، جبینوں کے سجدے بھی قبول ہیں۔
اور مجھے بتاؤ جو اتنی چیزیں قبول کر لے اسے موت مانگنے کی ضرورت ہے؟ ہم ڈائریکٹ موت مانگ لیتے ہیں نا، صرف موت قبول ہے باقی کچھ ہو نہ ہو. اور بھائی حضور کے دین کو قبول کریں گے تو اللہ غلامی میں ضرور موت عطا فرمائے گا. اور دوسری بات، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جو بندہ واقعی غلام ہو جائے حضور کا، واقعی غلام ہو جائے، وہ پئی اسے موت آتی کب ہے؟ بابے بلے شاہ نے ہمیں پیغام دیا تھا، ہم بھول گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا نہیں مرنا گور پیا کوئی، اور وہ تو مرتا ہی نہیں جو رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے، اسے اللہ حیات جاویداں دیتا ہے. آپ علامہ اقبال کو جانتے ہو کہ نہیں؟ بات سنیے پھر آپ کا مقدر رقص کرے گا. اقبال جب آخری دنوں میں تھے نا بستر مرگ پر، علامہ اقبال نے اپنے دوستوں کو بلایا اور وصیت کی. فرمایا تھا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے قبر میں ڈالیں گے اور اوپر کتبہ لگے گا، میری قبر کے کتبے پہ میرا شعر یہ لکھ دینا، اور سنیے شعر سمجھ کے آگے بڑھنا. اقبال نے کہا میری قبر کے کتبے پہ میرا شعر لکھ دینا، مدحت شاہ دین کا ثمر دیکھ لو، مدحت شاہ دین کا ثمر دیکھ لو، دیکھنے والوں میری قبر دیکھ لو، بعد مرنے کے بھی زندہ جاوید ہوں، نسبت مصطفیٰ کا اثر دیکھ لو. وہ کب مرتا ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے. اور غلام بن کے دکھائیں، غلام بن کے. ساری زندگی بھی ہم لوگ غلام 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 کی رٹ لگائیں، قیامت والے دن حضور نے کہہ دیا میرا ہے ہی نہیں، پلے کیا بچے گا؟ جب تک ہم غلام بنے نہیں، صرف غلام غلام کی رٹ لگائیں، قیامت والے دن حضور کہہ دے میرا نہیں ہے، کیا پلے بچے گا؟ مزہ یہ نہیں ہے کہ میں غلام غلام کہتا رہوں، اور مزہ تب ہے معاشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا. مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ وہ دیکھو ہمارا، کہیں وہ دیکھو ہمارا. یقین کرو اگر حضور ایسا کہہ دیں، اگر حضور یہ کہہ دیں کہ وہ دیکھو ہمارا، تو پھر میرے جیسا نکما نوکر بھی سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو جائے گا اور لوگوں کو آوازیں دے کر بتائے گا لوگوں مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، کیونکہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. لیکن خود کو غلام بنائیں تو صحیح نا. یہ بات کرنا، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے محبتوں کے نذرانے لیے بیٹھے ہیں، یہ بات میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں کہہ دوں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن. میں بھی جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ کفن میلا نہیں ہوتا، لیکن غلاموں کا. کن کا؟ غلاموں. جو بندہ خود کو غلام کہتا ہے نا حضور کا، چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ضمیر کی عدالت لگائیں اور اپنے من سے فیصلہ مانگیں. میں ضمیر کی عدالت لگانے کی اس لیے بات کرتا ہوں، یہاں غلط فیصلے نہیں ہوتے. یہ کوئی پاکستان کی سپریم کورٹ نہیں ہے. یہ ضمیر کی عدالت لگا کے نا یہاں من سے فیصلہ مانگیں کہ میں ہاتھ بلند کر کے رسول اللہ کی غلامی تو قبول کرتا ہوں، کہیں میرا چہرہ رسول اللہ کی مخالفت تو نہیں کرتا؟ کیا میرا لباس رسول کا غماز ہے یا مخالفت کرتا ہے؟ میری سوچوں کے زاویے اسلام کا طواف کرتے ہیں؟ میرے گھر کا نظام اسلام کے مطابق مزین ہے؟ میرے کاروباری انداز میں یا میری دوست کی مجلس ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہیں؟ تو میں غلام ہونے کا دعوے دار ہوں. اگر نہیں ہوں تو مجھے اپنے اندر اترنا چاہیے کہ میں کس منہ سے کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. عمل نہ کیا تو بھائی نجات بڑی مشکل ہو جائے گی. ساری زندگی اقبال نے ہمیں بتایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل کریں بھائی. اچھا میں ان باتوں کا مخالف نہیں ہوں، میں ان چیزوں کا مخالف نہیں ہوں کہ میں آپ یہ جلسے یہ جلوس یہ غلط ہیں، نہیں، یہ صحیح ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک اظہار ہے، لیکن یہ زندگی کا مقصود نہیں ہے. یہ جو ہم جھنڈیاں بتیاں یہ سب لگاتے ہیں نا، یہ جائز ہیں، اچھی بات ہے، اظہار محبت ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ہماری نجات کا سبب نہیں ہے. یہ جو ہم بتیاں لگاتے ہیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بتیاں نہ جلاؤ، بھائی جلاؤ بتیاں، اللہ نے توفیق دی ہے اور لگاؤ، لیکن میں کہتا ہوں جہاں اپنے مکان کی چھتوں پہ بتیاں جلاتے ہو
اگر اللہ نے تمہیں توفیقات سے نوازا ہے تو جتنے پیسوں کی بتیاں لگائی ہیں اتنے ہی پیسوں سے کبھی غریب کے گھر کا چولہا بھی جلا کے دیکھو، آمنہ کا لال یوں بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا جھنڈیاں نہ لہراؤ، بھائی جھنڈے لہراؤ، حضور آئے دل جگمگائے، جبریل نے بھی جھنڈے لگائے، تم بھی لگاؤ، منع نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک جھنڈے کی قیمت سے تھوڑا کپڑا لے کر کسی بیوہ کی یتیم بچی کا سر ڈھانپ کے دیکھو، آمنہ کا لال اس طرح بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور بھائی ہم تو اس رسول کے امتی ہیں، جب خیبر فتح کر کے آئے اور خیبر کے قیدی گزر رہے تھے، حاتم طائی کی پوتی برہنہ سر گزر رہی تھی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے اتار کے چادر سر پہ دی، صحابہ بولے حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے نا۔ اور بتاؤ یار، جس رسول کی نظروں سے کافر کی بیٹی برہنہ سر نہیں دیکھی گئی، اس محبوب کی اپنی امت کی بیٹیاں جب کھلے بال لے کر گھر کی خوشی مناتی ہیں، اس محبوب کی اپنی امت کی بیٹیاں جب نیم اریاں لباس پہن کے جب وہ بازاروں میں جب وہ گھومتی ہیں، رسول اللہ کا دل کتنا چھلنی ہوتا ہوگا۔ اور اس میں صرف خواتین کا قصور نہیں، مردوں کا بھی ہوتا ہے۔ وہ اکبر اللہ آبادی کہتا ہے کہ میں بازار سے گزرا تھا، 4 خواتین گزری، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں آگے بڑھا، کہا بیٹا تمہارے سر کا پردہ کدھر گیا؟ ایک آگے بڑھ کے جٹ سے بولی بابا جی ہمارے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے، اگر مرد کے اندر دم خم ہو تو کبھی خاتون کا سر ننگا نہیں ہوتا۔ اور میں نے فیس بک سے ایک جملہ پڑھا، لکھنے والے نے حد کر دی، توجہ کرنا، مجھے تو بڑا لطف آیا۔ وہ لکھتا ہے مرد کے لباس سے عورت کی نفاست کا پتہ چلتا ہے۔ مرد جب اپنے گھر سے نکلتے نا، اس کے لباس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون کتنی نفیس ہے۔ مرد کے لباس سے عورت کی نفاست کا پتہ چلتا ہے، اور عورت کے لباس سے مرد کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے اندر کتنی غیرت ہے یہ ہماری عورتوں کے لباس بتاتی ہیں۔ اور بھائی ہم بھی اپنے اندر اتر کے دیکھیں کہ ہم اپنی ماں بہنوں کی حفاظت کتنی کرتے ہیں۔ میری نظریں جب تک میری نظروں سے کسی کا گھر محفوظ نہیں نہ ہوتا، اس وقت تک میرا گھر بھی کسی کی نظر سے محفوظ ہے۔ میں اپنا گھر محفوظ کرنا چاہتا ہوں، کسی کا نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک بات سنا کے اپنی ایک بات سمیٹ لیتا ہوں۔ وہ ایک شخص لکھتا ہے کہ ایک شخص کی بیوی انتقال کر گئی تو اس کے 4 بچے تھے، 2 4 5 دن تک رشتہ داروں نے روٹی وغیرہ پکائی، خیال رکھا، اس کے بعد حق بھول گئے۔ بندہ بیمار پڑ گیا چارپائی پہ، 2 4 10 دن جب بچوں کے پیٹ میں بھوک ناچتی، جوان بہن نے دیکھی نا، گوارا نہ کیا، دلہن کی طرح خود کو سنوارا، سڑک کنارے چلی گئی، سارا دن انتظار کرتی رہی کہ میں کسی کی بدحوث نگاہوں کا شکار بنوں گی، اس کے عوض چند ٹکے ملیں گے تو بہن بھائیوں کے پیٹ کی آگ بجھاؤں گی۔ شام تک وہاں کھڑی رہی، اور میاں اس کو برائی کی دعوت دینا تو درکنار، کسی نوجوان نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ شام کو گھر لوٹی، باپ نے دیکھ کر کہا سچ بتا کہاں گئی تھی؟ اس نے کہا اپنے بدن کو نیلام کرنے گئی تھی تاکہ اس کے عوض چند ٹگے ملیں تو بہن بھائیوں کے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ اتنا جملہ کہا تو بیٹی کی ہچکیاں بند گئیں۔ باپ نے کہا بیٹی خیریت تو ہے؟ تیرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے؟ کہا ابا نہیں، مجھے یہ بتا کیا میں جوان نہیں ہوں؟ بیٹا تو جوان ہے۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ بیٹا تو خوبصورت بھی ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا سارا دن سڑک کنارے کھڑی رہی، درجنوں نوجوان میرے قریب سے گزر گئے، کسی نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ بات کہی تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہچکیاں بند گئیں۔ ابا کیا ہوا؟ کہا بیٹی قیامت آ جاتی، تیری طرف کوئی نظر نہ اٹھاتا۔ ابا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹی ساری زندگی تیرے باپ نے لوگوں کے گھر کی حفاظت کی ہے، میرے گھر کی حفاظت میرے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور بھائی اگر میں اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تو کسی کے گھر کو اپنی نظروں سے محفوظ کر لوں۔ میرے حضور کا فرمان ہے من زنا زنیا ولو بہیتان فی دارہی، اور میاں جو زنا کرتا ہے اس کے ساتھ زنا ضرور ہوتا ہے، وہ زنا اس کے گھر مہمان بن کے آتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر، واپس پلٹو تو گونگے بن کر۔ اگر کوئی تمہیں اپنے گھر میں بلاتا ہے اس کے گھر کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالو، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی بات شیئر کرتا ہے تو چوکوں میں اس کی عزت کا تماشا نہ اڑاؤ۔ او میاں کسی کے گھر کو اپنی نظروں سے محفوظ کر لو
تو تمہارے گھر کی ذمہ داری اللہ کی ہے کہ وہ مالک تمہارے گھر کو محفوظ کرے گا. آئیے رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کریں. آج وعدہ کر کے جائیں, اتنے لوگ میری آنکھوں کے سامنے ہیں, میرے ساتھ وعدہ نہ کرنا, وعدہ اپنے اللہ سے کریں اور اپنے دل سے کریں. ہم ساری رات بیٹھ کے محفل سنیں گے, قرآن سنیں گے, جبکہ ہمیں بڑی اچھی طرح پتا ہے ہر بندے کی زبان پہ یہ جملہ ہے کہ نماز دین کا, جسے آتا وہ ضرور بولے, نماز دین کا, نماز مومن کی, نماز حضور کی آنکھوں کی, نماز اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے, نماز ہماری قبر کا نور ہے, نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہے, نماز جوان کی جوانی کا بانک پن ہے. اور بھائی یہ نماز جب تک ہم نہیں کریں گے جس کے لیے اللہ کا وعدہ تھا کہ اے بندے تو جتنا جھکے گا میں اللہ تمہیں اتنا ہی بلند کر دوں گا. ہم جھکتے نہیں لیکن بلند ہونا چاہتے ہیں. ہم اللہ کے رسول کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے, عزت پانا چاہتے ہیں. یاد رکھنا عزت اسے ہی ملے گی. اور بھائی یہ تو وہ نماز ہے جس کے لیے اللہ کعبے کا طواف بھی روک دیتا ہے, لیکن معذرت سے سنیوں کا جلوس بھی نہیں رکتا, گاڑی بھی نہیں رکتی. ہماری مسجدوں میں زور کی نماز کھڑی ہوتی ہے اور باہر جب وہ اڈیاں چک کے نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں, ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اور بھائی فضول ہی ہوگی جب ہم نے نماز نہیں پڑھنی. نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری زندگی کیسے بہتر ہوگی. آئیے میں اور آپ اپنے دل سے عہد کر کے اپنے اللہ سے وعدہ کریں, چونکہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے. اقبال نے کہا تھا صرف عمل کرو تم, عمل. تو جب تم عمل کرو گے نا تو تمہیں کامیابی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا. اللہ کہتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ بہت کچھ دے گا. میری دعا ہے میری زبان سے نکلے یہ بے ترتیب سے جملے اگر آپ لوگوں کی سمجھ آ گئے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ, اللہ میرے جملوں میں اثر بنا کے اس کو دلوں میں اتار دے اور ہم سب کو عمل کی راہیں عطا فرما. کارے ما آخر شدو آخر زیما کارے نشد, مشت خاک کے ما غبارے کوچہ یارے نشد, و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.